अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल रिटायरमेंट से कबल कौन से 3 या 4 फैसले सुनाने जा रहे हैं। वो फैसले जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग भी हो सकते हैं शरीफ बरादरान के लिए, शरीफ ख़ानदान के लिए। और अगर हम कहें कि PDM जो कि गुज़िश्ता हुकूमत थी हमारी, उनके लिए तो शायद गलत ना हो। और वो फैसले कौन कौन से हैं वो आपको बताएंगे। उसके अलावा आपको बताएंगे कि आज जो मुल्क भर में आम इंतखाबात की तारीख देने का मामला है, जो एक मुअम्मा बन चुका है, वो अभी तक हल नहीं हुआ, उसमें मजीद कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, वो मजीद पेचीदा होता जा रहा है। आज वजारत कानून की जानिब से बिल आखिर सदर मुमलिकत के उस सवालनामे या उस खत का जवाब दे दिया गया है जो उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते वजारत कानून को लिखा। और वजारत कानून उस पर काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि डेलिब्रेशंस के बाद बिल आखिर आज उन्होंने अपना जवाब दिया है। और क्योंकि मेरी जो सोर्सेज से बात हुई है वजारत कानून में, उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने अव्वल तो इस बात की तस्दीक कर दी कि हमने जवाब भेज दिया है। उसके बाद फिर मैंने उनसे कंटेंट जब पूछा तो 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जवाब है, जिसके अंदर बुनियादी तौर पर अगर आपको मैं चीदा चीदा बातें बता दूं तो वो यही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वही मजाज अथॉरिटी है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान सदर नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन कर सकता है। ये हमारी निगरान हुकूमत का मौक़िफ़ है। और इसमें वो ये कह रहे हैं कि जो सदर मुमलिकत हैं, अगर उन्होंने आज खुद असम्बलियाँ तहलील की होती, यानी वज़ीर आज़म की एडवाइस पर असम्बली तहलील न की होती और आज खुद की होती, तो फिर उनकी इस दलील को हम दुरुस्त मान लेते हैं कि 58 आर्टिकल जो है 58(5) आई गेस, उसके तहत वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते थे। मगर इसमें अब एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि सदर ऐलान तो कर सकते थे अगर उसको दुरुस्त मान लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरा आर्टिकल है 48, वो इन्वोक होता और उसके सूरत में सदर मुमलिकत सिर्फ और सिर्फ कौमी असम्बली की तारीख दे सकते थे। और यहाँ पे क्योंकि मामला अब पूरे मुल्क में इंतखाबात का है और अगर हम सदर मुमलिकत की उस दलील को दुरुस्त मान लें तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है उसको चारों सूबाई गवर्नर से अलग अलग तारीखें लेना होंगी। और फिर अगर चारों सूबाई असम्बलियाँ लेट सपोज गवर्नर्स अलग अलग तारीख दे देते हैं तो मुल्क में एक तारीख पर आम इंतखाबात का इनेकाद कैसे मुमकिन होगा। लिहाजा जो मौजूदा सूरत हाल है इसके अंदर आइन और कानून यही कहता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख दे सकता है, इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। और अब ये जवाब तो आ गया है और सदर मुमलिकत तक पहुंच भी चुका है हमारी इतलात के मुताबिक। और इस जवाब के बाद अब सदर मुमलिकत के पास क्या ऑप्शंस हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि सदर मुमलिकत रेफरेंस भेज नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट में 187 को इन्वोक करते हुए, क्योंकि जो रेफरेंस है वो वज़ीर आज़म की या काबीना की एडवाइस पर सदर मुमलिकत भेजते हैं सुप्रीम कोर्ट में जब किसी कानूनी नुक्ते पर राय लेना हो। अब एक और जो दूसरा ऑप्शन है वो है कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन का। और बहुत से जो लीगल माइंड्स हैं वो ये समझते हैं कि सदर मुमलिकत का जो ऑफिस है वो डायरेक्टली तो पिटीशन फाइल नहीं कर सकता या सदर मुमलिकत नहीं कर सकते, वो अपने सेक्रेटरी के जरिए कर सकते हैं या फिर कोई आम शहरी दरख्वास्त दायर कर दे, जिसकी हमें जो इंफॉर्मेशन है अभी तक के तकरीबन 2 से 3 एप्लीकेशंस 184(3) के तहत ऑलरेडी फाइल्ड हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन पर नंबर भी लग चुके हैं और अगर अदालत चाहे तो उनको समाअत के लिए मुकर्रर कर सकती है। ताहम मेरी अभी कुछ मुख्तलिफ वकला से बात हुई है और यहाँ पर वाज़ेह कर दूँ कि उन वकला का ताल्लुक अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है। तो उनसे जब मैंने ये पूछा तो वो ये समझते हैं, उनकी राय में सदर मुमलिकत रेफरेंस भेज सकते हैं, क्योंकि अब हुकूमत अगर नहीं है और हुकूमत को अगर राय मतलूब नहीं है तो सदर मुमलिकत को तो मतलूब है। और एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस सदर मुमलिकत बेशक पार्लियामेंट के आप कह सकते हैं कि एडवाइस के बगैर भी सुप्रीम कोर्ट को लिख सकते हैं और उनसे राय मांग सकते हैं एक रेफरेंस की सूरत में। और अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली इट विल बी अ बिग डेवलपमेंट। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली जब सदर मुमलिकत की जानिब से रेफरेंस आता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट भी हरकत में आती है और अपनी राय ज़रूर देती है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनके पास सिर्फ 15 से 16 दिन बाकी हैं और हमारी जो इतलात हैं उनके मुताबिक तो जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, वो हार मानने को तैयार नहीं हैं और वो चुपचाप घर जाने को भी तैयार नहीं है।
تو بظاہر تو نظر یہی آ رہا ہے، اور کچھ اطلاعات بھی ایسی آ رہی ہیں کہ صدر مملکت جو معذرت چاہتا ہوں جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جسٹس عمر عطا بندیال، وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل کم از کم 3 نہیں تو 4 فیصلے جو بڑے فیصلے ہیں وہ تو ضرور اناؤنس کریں گے۔ اور اسی لیے اطلاعات کے مطابق صدر جو بار بار صدر کا نام زبان پہ آ رہا ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اسی لیے اس پورے ہفتے میں وہ کسی ریگولر بینچ کا حصہ نہیں ہے، وہ کوئی عام مقدمہ نہیں سن رہے معمول کا، صرف ایک نیب ترمیم کا کیس انہوں نے سنا کل اور آج، اور کل پھر اس پر سماعت ہوگی، اور اسی طرح جو پنجاب میں انتخابات کا کیس ہے وہ بھی کل سماعت کے لیے مقرر ہے، اس پر بعد میں آتے ہیں۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ کسی بھی معمول کے مقدمے کی سماعت اس وجہ سے نہیں کر رہے کیونکہ انہوں نے خود کو چیمبر ورک تک محدود کر رکھا ہے۔ وہ روزانہ آ رہے ہیں سپریم کورٹ میں مگر بینچ میں نہیں آ رہے، وہ چیمبر میں بیٹھ کر اپنے وہ محفوظ شدہ فیصلے لکھ رہے ہیں جو طویل عرصے سے محفوظ ہیں، اور زیادہ تر کیونکہ ججز جو ہوتے ہیں بالخصوص جو چیف جسٹس ہوتے ہیں وہ صرف جوڈیشل سائڈ پر کام نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ایڈمنسٹریٹو بھی ہیڈ ہوتے ہیں، تو ان کو دیگر بھی کئی ایسی ذمہ داریاں ہوتی ہیں چیف جسٹس پر کہ ان پر بھی نظر رکھنا ہوتی ہے، لہٰذا ہم دیگر ججز کی کارکردگی کا جائزہ جو ہے وہ چیف جسٹس کی کارکردگی سے ساتھ اس کا وہ تقابلی جائزہ نہیں لے سکتے، اور یہ ایک ویلڈ ریزن ہے۔ اسی وجہ سے اکثر جو ججز ہوتے ہیں ریٹائرمنٹ سے قبل وہ خود کو چیمبر ورک تک محدود کرتے ہیں تاکہ جو اپنا کام ہے، جو ججمنٹس ہیں جو اکثر چیمبر میں ہی لکھی جاتی ہیں ان پر وہ کام کر سکیں۔ اور اب چیف جسٹس جو ہیں ان کا جو ہمیں مشن نظر آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ کچھ اہم فیصلے ہیں جو انہوں نے لکھنے ہیں، جس کا ابھی کچھ عرصہ قبل تک یہ تاثر بن رہا تھا کہ شاید وہ فیصلے بھی ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد سامنے آئے، کیونکہ ایسا ماضی میں کئی دفعہ ہو چکا ہے، کئی ججز ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کئی فیصلے جاری کر چکے ہیں۔ اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ شاید ہار ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ 3 کم از کم جو اہم ترین فیصلے ہیں وہ ضرور اناؤنس کریں گے۔ اب وہ فیصلے کون سے ہیں اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے۔ ایک ہے نیب ترمیم کا کیس، جس کو آج ہماری اطلاعات کے مطابق چیف جسٹس جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ وہ کنکلوڈ ہو جائے، مگر جو حکومتی وکیل ہیں، پی ڈی ایم کے جو وکیل ہیں مختوم علی خان صاحب، انہوں نے بڑے ہی اب کہہ سکتے ہیں کہ امپریسو وے میں معاملے کو مزید ڈریگ کیا ہے اور کل تک لے گئے ہیں۔ تو اب آج نہیں ہوا تو کل ہو جائے گا، کل نہیں تو پرسوں، پر کل ہمیں امکان نظر آ رہا ہے کہ کل عدالت اس کو کنکلوڈ کرے گی اور فیصلہ محفوظ کر دے گی۔ محفوظ نہیں بھی کرتی تو شاید ایک شارٹ آرڈر جو ہے وہ آ جائے جو کہ ایک سرپرائز ہوگا، اور وہ شارٹ آرڈر کیا ہوگا اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک آڈیو لیکس کا فیصلہ عدالت کے پاس ہے، اور اس میں جو سابقہ حکومت ہے، پی ڈی ایم کی حکومت ہے شہباز شریف کی، انہوں نے جو بینچ ہے بالخصوص چیف جسٹس آف پاکستان ان پر اعتراض اٹھایا تھا کہ آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف جو دائر درخواستیں ہیں ان پر یہ 3 ججز سماعت نہیں کر سکتے۔ وہ 3 ججز کون سے ہیں؟ وہ 3 ججز ہیں جسٹس عمر عطا بندیال، چیف جسٹس جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر۔ انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا کیونکہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ان تینوں فاضل ججز کا ذکر ان آڈیوز میں موجود ہے، لہٰذا ان کو یہ مقدمہ نہیں سننا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے ان کی اس درخواست پر اپنا فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے، جس میں بظاہر ان کے خلاف کافی آبزرویشنز بھی آ سکتی ہیں، اور عدالت کو اب یہ معاملہ کنکلوڈ کرنا ہوگا آڈیو لیکس کمیشن کا۔ ادروائز اگر نیکسٹ ٹینیور تک یہ معاملہ چلا گیا تو بڑا دلچسپ ہو جائے گا۔ آڈیوز جو ہیں وہ صرف اب کہہ سکتے ہیں کہ آئرانیکلی صرف انہی ججز سے متعلق ہیں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والے کیمپ میں نہیں ہیں۔ تو obviously جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے بطور چیف جسٹس، تو جو کمیشن آلریڈی ان کی سربراہی میں بن چکا تھا، جس کو عدالت نے کام کرنے سے روک دیا تھا، ہو سکتا ہے وہ ایکٹیو ہو جائے، ہو سکتا ہے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس معاملے کو عدالت میں ٹیک اپ کریں اور ایک نئی پروسیڈنگز شروع ہو جائیں، اور آڈیو لیکس جس میں سپریم کورٹ کے سابق جج، بڑے بڑے وکلاء، بڑے بڑے سیاستدان وہ بھی ان کے نام ہے، تو اس کے اوپر ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے۔ تو کوشش یہی ہوگی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی کہ اپنے ہوتے ہوئے اس معاملے کو بھی کنکلوڈ کریں، اور ہماری اطلاعات کے مطابق اس پر بھی جلد فیصلہ آ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، وہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے، اس پر عدالت اپنی رائے تو آلریڈی دے چکی ہے۔
آج بھی اور کل بھی کہ اس کے اندر کافی زیادہ ڈیفیکشنز موجود ہیں، اور وہ جو سیلینٹ فیچرز ہیں آف دا کانسٹیٹیوشن اس کے اوپر ایک اٹیک ہے۔ اس کے اوپر عدالت ہو سکتا ہے کہ جلد ہی جو 8 رکنی لارجر بینچ ہے اس کو کانسٹیٹیوٹ کرے، ریکانسٹیٹیوٹ کرے، سماعت کے لیے مقرر کرے، اور 1-2 روز میں اس معاملے کو کنکلوڈ کر دے اور اس جو عبوری فیصلہ ہے اس کو حتمی شکل دے دے۔ اور پھر آتا ہے الیکشن میٹر۔ اب آتے ہیں الیکشن میٹر کے اوپر۔ پنجاب میں انتخابات کا جو معاملہ ہے، آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے جو پہلے 9 رکنی بینچ بنا تھا، پھر شرنک ہوتا ہوتا 3 ججز پر آ گیا۔ اس نے ایک فیصلہ دیا تھا 4 اپریل کو، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 14 مئی کو انتخابات کروائے جائیں، اور 14 مئی کو صرف انتخابات نہیں بلکہ اپریل سے شروع ہونے والا پورا شیڈیول دیا گیا تھا کہ کب کب کیا ہوگا، کب کب کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑی ہی ایک انپریسیڈنٹڈ اور بڑی ڈیٹیلڈ ججمنٹ دی تھی، اور اس ججمنٹ میں 14 مئی کو انتخابات کا کہا گیا تھا، جس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اور بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ وہ ایک فیصلہ ایسا ہے اور اس پر عمل درآمد جو ہے، جو نہ ہو سکا بدقسمتی کے ساتھ، وہ ریزن بنا آج کی جو موجودہ صورتحال ہے، ایون دو کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا وہ بھی اسی ایک فیصلے کی مرہون منت ہے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس معاملے کو ایک مرتبہ پھر ٹیک اپ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور چیف جسٹس جو ہے اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل اس کو بھی ڈیسائیڈ کرنے جا رہے ہیں۔ کل صبح 9:30 پر کمرہ عدالت نمبر 1 میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل 3 رکنی خصوصی بینچ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر سماعت کرے گا، جو الیکشن کمیشن نے 14 مئی کو انتخابات کرانے کے فیصلے کے خلاف دائر کر رکھی ہے۔ کچھ اطلاعات ایسی آ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن کل عدالت سے مزید وقت بھی مانگ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی جو پیٹیشن ہے، جس ریویو پیٹیشن ہے، اس کو امینڈ کرنا ہو۔ اس طرح کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں، اور آبویسلی جب انہوں نے عدالت سے وقت مانگا تو ہو سکتا ہے عدالت اس پر وقت بھی دے دے، اور اگر وقت دیا جاتا ہے تو پھر معاملہ اگلے ہفتے تک چلا جائے گا۔ مگر یہ کیس بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس کیس سے بہت سے لوگوں کو امید ہے کہ جو سابقہ حکومت ہے، جو کہ ذمہ دار ہے ڈائریکٹلی عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کی، ان کے خلاف کچھ سخت آبزرویشنز آ سکتی ہیں۔ گو کہ اب وہ حکومت میں نہیں ہے، مگر پھر بھی عدالتی فیصلے میں جب آبزرویشنز آتی ہیں تو وہ پھر آپ کو ایک لمبے عرصے تک ہانٹ کرتی ہیں۔ تو شاید جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کے پاس بھی اب ایک آپشن موجود ہے، جو سابقہ حکمران ہیں ان کو یہ بتانے کا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کافی زیادہ با اختیار ہے، کیونکہ جو گزشتہ دور حکومت ہے، گزشتہ دور حکومت ہم بار بار اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کیونکہ اب نگران سیٹ اپ آ چکا ہے۔ نگران سیٹ اپ سے پہلے جو حکمران تھے، میاں شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان وغیرہ وغیرہ، ان سب نے جو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے تقاریر کی ہیں، تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ججز کے نام لے لے کر، بلکہ ان کی تصاویر جو ہیں ان کو جلسوں میں لہرایا گیا، دکھایا گیا، اور ان پر تنقید کی گئی اور پرسنل لیول کے اٹیکس کیے گئے۔ اور نہ صرف جلسوں میں بلکہ پارلیمنٹ میں، بلکہ جو کانسٹیٹیوشن ایوینیو ہے، سپریم کورٹ کی جو بلڈنگ ہے، اس کے سامنے، اس کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر لاؤڈ سپیکر پر کیا سے کیا نعرے لگائے گئے۔ ہم لوگ کمرہ عدالت میں اس روز موجود تھے، کمرہ عدالت نمبر 1 میں، جہاں پر چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ایک اہم مقدمے کی سماعت کر رہا تھا، اور ہمیں اس وقت مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور بہت سی ایسی بھی آ رہی تھیں جو ہم شاید یہاں پر ریپیٹ نہ کر سکیں، مناسب نہیں ہے۔ مگر جج بندیال صاحب جو ہیں، انہوں نے اپنے لیے جو اس روز ان کے لیے مغالطات بکی گئی تھیں ان کو سنا تھا، اور آبویسلی چاہے آپ کتنے بھی ڈیسنٹ ہو جائیں، جتنے بھی آپ پولائٹ ہو جائیں، کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ بھولتے نہیں ہیں۔ تو ہو سکتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان بھی جاتے جاتے اپنا غصہ ان پر نکال جائیں۔ اب اس طرح کی کچھ انفارمیشن بھی ہے اور کچھ اندازے ہیں کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ اب آئندہ آنے والے 2 ہفتوں میں کافی زیادہ ایکٹیو ہوگی، اور پھر تو آبویسلی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آ جائیں گے۔ ان کا ایک اپنا ٹیمپرامنٹ ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہے کام کرنے کا۔ دیکھتے ہیں وہ پھر کس طرح معاملات کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ چیف جسٹس بننے کے بعد جب ہاٹ سیٹ میں وہ ہوں گے
तो कितनी मुश्किलात होंगी उनके लिए बतौर चीफ जस्टिस। और ऑब्वियसली ये वही कह सकते हैं जो पहले उस ओहदे पर रह चुके हों, और माजी में हमने देखा है कई ऐसे चीफ जस्टिस हैं जो चीफ बनने से पहले काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हमें नज़र आते हैं, मगर जब चीफ जस्टिस बनते हैं तो फिर एक प्रेशर भी आपके सामने आपके ऊपर आता है मुख्तलिफ तरफ से। देखते हैं चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा उसको कैसे हैंडल करेंगे। फिल वक्त तो हमें यह देखना है कि सुप्रीम कोर्ट अब नैब तरमीम के खिलाफ जो इमरान खान साहब की दरख्वास्त है उसको कल क्या डिसाइड करती है, और कल क्या जो नैब तरमीम है अदालत उनको कलअदम करार दे देगी या फिर फैसला महफूज रखा जाएगा। और बज़ाहिर तो फैसला अगर महफूज रखा भी गया तो फैसला आएगा कब, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा जो इलेक्शन मैटर है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं उसमें कल क्या होता है। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।